اس وقت امت ساری کی ساری تو نہیں فوت ہو چکی تھی نا، کچھ زندہ تھے، کچھ دنیا سے چلے گئے، بلکہ امت کی کثرت اور اعداد و شمار کی طرف نسبت کریں تو زیادہ امتیوں نے ابھی آنا تھا، تھوڑے دنیا سے گئے تھے، تھوڑے دنیا سے گئے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہی جماعت تھی نا، 1,24,000 ہے، 20 ہے، یا جتنا بھی مختلف روایات ہیں۔ اس وقت اور اب تک کتنا تفاوت آ گیا، اب کتنی کثرت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو یہ نیکی، قربانی کرنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا اونچی بول رہے ہیں، ثواب کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ نیکی کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب سرکار نے نیکی کا کام کیا، ثواب کا کام کیا، عبادت کی، قربانی کی دنیا میں، اور پھر مالک کی جناب میں اپیل اور عرض کیا کی کہ یا اللہ یہ میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ معلوم ہوا کوئی بھی نیکی، اصول مل گیا، کوئی بھی نیکی زندہ شخص کرے، زندہ کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے۔ مثلا میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اور ثواب دے دیتا ہوں بھائی محمد اسماعیل قادری کو، یہ بالکل درست ہے، یہ بالکل کیا ہے؟ یا مالک اس کا ثواب میرے فلاں بھائی کو بھیج دے، بھلے وہ زندہ ہے۔ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں مالک اس کا ثواب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کیا ہے۔ شریعت میں یہ بھی بالکل کیا ہے، اور یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں زندہ کو نہیں کر سکتے تو اس حدیث کا جواب دیں۔ یہ کوئی صرف ابن ماجہ میں نہیں ہے، سیاہ ستہ کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کریں، اور ایسا کوئی جملہ اس حدیث میں نہیں ہے کہ یہ بھی ساتھ کا ہو کہ یہ صرف میرے لیے خاص ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ جو عبادت سرکار علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہو اس کا ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے کہ یہ مقام صرف سرکار کا ہی ہے، اور کوئی اس طرح نہیں کر سکتا، یا کسی اور فرد کے لیے مخصوص ہو، جیسے کہ آگے بخاری شریف کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آ رہی ہے، آپ کے لیے مخصوص ہو یا آپ کسی ایک فرد کے لیے مخصوص کر دیں تو حدیث میں ساتھ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر اور کسی کو اجازت نہیں ہے، اس کے بغیر اور کسی کو اجازت ہے۔ اب دیکھیں ثواب کا کام، عبادت کا کام کر کے زندوں کو بھی پیش کیا اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی پیش فرمایا۔ معلوم ہوا حدیث کی روشنی میں نیکی کا کام کر کے اگر آپ چاہیں تو زندوں کو بھیج دیں، اگر آپ چاہیں تو جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھیج دیں۔ شرط یہ ہے جو رسول اللہ نے بھی لگائی ہے، جس کو آپ بھیج رہے ہیں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں نا آگے شرط میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، جو اللہ کو ایک مانتا ہو اور میری رسالت کی گواہی بھی دیتا ہو۔ رسالت کی گواہی کون سی مقبول ہے؟ آپ کے زمانے میں ایک پورا گروہ تھا جو آپ کو رسول اور نبی کی حیثیت سے مانتے تھے، لیکن سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے ان کو بے ایمان کہا ہے، ایمان والا نہیں کہا۔ رسالت کی گواہی دے، منافقین بھی تو سرکار کی رسالت کی گواہی دیتے تھے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات بھی سنتے تھے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے جب تک نکالنے کا حکم نہیں آیا تھا نمازیں بھی پڑھتے تھے، سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میں بیٹھتے تھے، آپ جیسا حلیہ بھی ان کا تھا۔ یہ ایک اصول ہوتا ہے، آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں اس میں ایک اصل چیز ہے اور دوسرا ہے نہیں لیکن ان جیسا بننا چاہتا ہے، تو جو بننا چاہتا ہے نا نقلی، اس کو اصل سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے کام کرنے کی، کیونکہ اس کو ہر وقت یہ شبہ ہوتا ہے کہیں میرے اوپر کسی کو شک نہ ہو جائے، اور جو اصلی ہے وہ غفلت کر بھی جائے اس کو پتا ہے یار میں تو ویسے ہی مسلمان ہوں، میں تو ویسے ہی۔ یہ تھے بے ایمان اور عبادات میں بڑھ چڑھ کے عبادت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسی لیے تو سیاح میں سرکار نے فرمایا کہ اگر ان کی نمازوں سے ایسا صحابہ تم اپنی نمازوں کا تقابل کراؤ تو تم تو یہی سمجھو ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، نمازیں تو ساری یہی پڑھتے ہیں۔ ان کے روزوں سے اپنے روزوں کا تقابل کرنا چاہو تم تو یہی سمجھو کہ روزے تو یہی رکھتے ہیں، ہم تو کچھ رکھتے ہی
حالانکہ صحابہ روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے. تو معلوم کیا کہ جو جعلی شخص اسلام کی طرف آئے گا اپنا روپ اسلام والا بنائے گا اور اندر سے بے ایمان ہوگا تو عمل میں کوشش کرے گا کہ کہیں مجھے کوئی نماز قضا ہوگی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں ہے مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. اور جو ہے مسلمان اس کو اوپر بھلے پانچوں بھی قضا ہو جائے، غفلت اتنی چڑھی ہو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. چلو خیر ہے، نماز ہی ہے نا، کبھی سوچا جو نہیں ہے نماز ہی ہے نا، یہ جملے ہوتے ہیں. کبھی سوچا جو نہیں ہے کہ نماز اصل میں عبادت ہے ہی نماز، اصل میں عبادت ہے ہی نماز. اب غور کریں، رسالت کی گواہی دے، ایسی رسالت کی گواہی درکار ہے مسلمان ہونے کے لیے جیسا رسول رب نے بنا کے بھیجا ہے. اپنی عقل والا رسول نہیں ماننا کہ عقل یہ کہتی ہے 2 آنکھیں ہیں تو ادھر بھی 2 آنکھیں ہیں، عقل یہ کہتی ہے 2 کان ہیں تو ادھر بھی 2 کان ہیں، عقل یہ کہتی ہے 2 ہاتھ ہیں تو ادھر بھی 2 ہاتھ ہیں. بھائی ظاہری طور پہ سب کچھ یہی ہے، لیکن ان کی پاور کو دیکھنا، فرق کتنا ہے. تیری آنکھ اور مصطفیٰ کریم کی آنکھ میں کتنا فرق ہے، تیرے ہاتھ اور مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں کتنا فرق ہے. تیرے ہاتھ کو کوئی مانے نہ مانے، اللہ کریم فرمائے محبوب یہ ہاتھ آپ کے نہیں بلکہ یہ تو میرے ہی ہاتھ ہے. ما یلیق بشانی، ما یلیق بے، جس طرح رب کی شان کے لائق ہے. تیرے جسم کے وجود کو کوئی مانے نہ مانے، اللہ قرآن میں فرمائے لَأَمْرُ کا محبوب ہمیں آپ کی حیاتی کی قسم ہے، تیرے پاؤں جہاں لگے اس جگہ کو کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ قرآن میں فرمائے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب زمین کے جس حصے پر آپ اپنے مبارک پاؤں لگا دیتے ہیں میں رب ہو کے اس زمین کے حصے کی قسم اٹھاتا ہوں. تیرے میرے اور سرکار کے اعضاؤں میں اتنا فرق ہے جس فرق کی ہم کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے، جس فرق کی ہم کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے. کتنی مثالیں ہم دیں گے. غلاموں کی شان یہ ہے مشرق میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مغرب تک شمال و جنوب تک سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ تو غلاموں کی شان ہے. مغرب میں بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں آج مشرق کی انتہا تک جانا تو بس تھوڑی سی حرکت کرتے ہیں. جمال الاولیاء میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے یہ غلاموں کی شان ہے، بس یوں حرکت کرتے ہیں مشرق سے مغرب جا پہنچتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر. یہ تو غلاموں کی شان ہے، ہاتھوں کی، پاؤں کی، کانوں کی، آنکھوں کی. میرے بھائی جن کی وجہ سے سب کچھ مل رہا ہے مصطفیٰ کریم کے مقام کا کیا بات ہے. تو وہ ہستی ہے جن کے مقام کی کم از کم انسانوں کی طرف نسبت کریں تو کوئی بھی انتہا بیان کر سکتا. کسی کے اندر اتنا علم آیا ہی نہیں ہے جو رسول اللہ کی شان کی انتہا تک جا پہنچے. کسی صورت میں رسول اللہ کو رسول مانے، اس کے لیے سرکار نے اصحال ثواب کیا جو رسول کو ایسا رسول مانے جیسا رسول رب نے بنا کے بھیجا ہے، جیسا رسول رب نے بنا کے بھیجا ہے. تو اس کی طرف سے سرکار نے پھر نیکی کر کے اس کو بھیجی ہے. تو آپ کو بھی اجازت ہے خواہ وہ زندہ ہے مسلم یا دنیا سے چلا گیا ہے، حدیث کا تقاضا ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کر کے، کوئی بھی اللہ کی جناب میں یہ کہہ سکتے ہیں مالک اس کا ثواب میں نے اپنے فلاں بھائی یا بہن کو پیش کیا ہے. یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. وَذَبَحَ الْآخَرَ، ایک جانور ذبح فرمانا ابھی حدیث کی روشنی میں. وَذَبَحَ الْآخَرَ، سرکار پھر دوسرے کو ذبح فرماتے، سرکار دو جہاں پھر دوسرے جانور کو ذبح فرماتے. ان محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ اجمعین. پھر مالک کے جناب میں عرض کرتے مالک یہ جو دوسرا میں نے جانور ذبح کیا ہے یہ اپنی طرف سے بھی ہے اور میری جتنی ضروریت قیامت تک آئے گی ان سب کے لیے میں نے کیا ہے. سوال ہے امت میں سرکار کی ضروریت شامل ہے کہ نہیں ہے؟ شامل ہے، شامل ہے. پیچھے امت کا ذکر آیا تو آل بھی بیچ میں آ گئی کہ نہیں آئی. پھر علیحدہ آل مبارک کا ذکر کیا شان و فضیلت دینے کے لیے، ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے،
ان سے محبت کا، ورنہ امت میں آل پاک بھی آ گئی. تنزل الملائکہ، لیلۃ القدر کی رات میں کون نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے. اب فرشتوں میں جبریل آیا کہ نہ ہے؟ الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں. جبریل بھی فرشتہ ہے، لیکن ساتھ فرمایا والروح، فرشتے آتے ہیں اور جبریل امین تشریف لاتے ہیں. حالانکہ ملائکہ میں جبریل بھی آ گیا، لیکن عزت و شان بڑھانے کے لیے الگ جملہ بول دیا. الگ کیا بول دیا؟ تو سرکار علیہ السلام نے یہاں وہی قانون اپنایا، اور بلکہ قانون عطا فرمایا، قانون امت کو عطا فرمایا کہ جب کچھ زیادہ محبت والی چیز ہو، بھلے پچھلے جملوں میں اس کا ذکر آ چکا ہو، اگر تم چاہو تو دوبارہ اس کا نام لے کے بھی ذکر کر سکتے ہو، اس کا نام لے کے ذکر کر سکتے ہو. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نائبین میں سے، آپ کے خلفاء میں سے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جب بھی قربانی کا سیزن آتا تو مولا کائنات 2 قربانیاں پیش کیا کرتے تھے. کتنی قربانیاں؟ 2 قربانیاں پیش کیا کرتے تھے. یہ حدیث مبارکہ ہے سیاہ میں سے سنن ابی داود شریف، اور حدیث مبارکہ کا جو نمبر ہے 2790. 2790. اگرچہ ہمارا مقصود اس پہلی حدیث نے بھی پورا کیا، لیکن ممکن ہے کوئی کوئی وہ فقط فلاں سے تھی فلاں سے نہیں تھی. حالانکہ جب امت آ گیا تو امت میں زندہ بھی شامل ہے اور جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی شامل ہیں. اب دیکھیں جو دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے ان کا کس طرح اس حدیث مبارکہ میں ذکر مبارک آ رہا ہے. ایک شخص کہتا ہے رأیت علی رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا یضحی بکبشین، آپ جب قربانی کرتے تو کتنے جانور؟ 2. فقلت له ما هذا، میں نے پوچھا یا امیر المومنین قربانی تو ایک جانور کی ہر بندے پہ واجب ہوتی ہے، آپ 2 کی کیوں کر رہے ہیں؟ ما هذا، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں 2 کرتے ہیں؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی. غور کریں حدیث پہ. مولا کائنات نے اس شخص کو جواب دیا کہ بات تیری ٹھیک ہے، ایک بندہ ایک کرے تو قربانی ہو جاتی ہے، اس کا جو واجب ہے وہ اتر جاتا ہے، لیکن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، بے شک میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا. مجھے کیا دیا تھا؟ حکم دیا تھا ان اضاحی انہ فانا اضاحی ان. مجھے سرکار نے فرمایا تھا علی جب تک زندہ رہنا، جب اپنی کرنا تو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میری قربانی ساتھ ساتھ کرتے رہنا، میری طرف سے قربانی. فرمایا یہ دوسرا جانور مصطفیٰ کریم کے نام کی قربانی کا ہے، جبکہ سرکار ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، دنیا سے تشریف لے گئے تھے. غور کریں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم اوصانی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، مجھے سرکار نے یہ حکم عطا فرمایا تھا. اگر کسی دنیا سے جانے والے کے بعد نیکی کا کام کر کے بھیجنا جرم ہوتا، گناہ ہوتا، بدعت ہوتا، شرک ہوتا، حرام ہوتا، کم از کم امام الانبیاء والمرسلین تو حکم نہ دیتے نا. دیکھیں وہی بات ہے جو آپ اصالہ ثواب میں کرتے ہیں، ہم بھی نیکی کر کے کسی جانے والے کو بھیجتے ہیں اور ادھر اس کا حکم دیا جا رہا ہے. سرکار نے فرمایا علی میرے بعد آپ نے جہاں اپنی کرنی ہے تو ایک جانور میرے نام کا بھی. اور ایک اور بات بھی اسی سے حل ہو رہی ہے، یہ پچھلے جمعے بھی میں نے اپیل کی تھی. آپ کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے بعد پہلی عید آ رہی ہے، بڑی عید، لہذا اپنی رہنے دو، باپ کی پہلے کرو. یہ پچھلے جمعے بھی شاید بات ہوئی. حدیث میں دیکھیں علی المرتضیٰ نے پہلے اپنی نہیں، کیونکہ جو زندہ ہے اس پہ واجب ہے، اس پہ کیا ہے؟ واجب ہے. اگر اب وسعت رکھتا ہے تو بھلے 10 جانے والوں کے لیے 10 جانور خریدے، اسلام منع نہیں کرتا،
لیکن کیا فرمایا؟ بکب شعین، دو جانور لے آتے ہو، خیریت